قسم اللہ پاک کی اگر ہم نے اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نہ ہمیں نسلیں معاف کریں گی اور نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول اللہ معاف کریں گے اور نہ دو بڑے سوئے ہوئے اولیاء کرام ہمیں معاف کریں گے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک گواہی ہے اور ووٹ کا دینا شرعاً جو ہے ایک ضروری عمل ہے، ووٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے اور نہ اہل کو ووٹ دینا حرام ہے۔ ہماری قیادت ایسی ہو جو گنگی ہو کہ 5 سال گزر جائیں زبان نہ کھلے، ہمارے اسلامی آستھاؤں پر حملے کیے جائیں، مسجدوں کو نشانہ بنایا جائے، ہمارے تاجر حضرات کی دکانوں کو نشانہ بنایا جائے، قرآن جلایا جائے، ہماری بہن بیٹیوں کو دروازے توڑ کر ان کو گرفتار کیا جائے، تو گلبرگے کی تاریخ میں کبھی نہیں پیش آیا ایسا واقعہ۔ کیوں؟ قیادت کی نااہلی کی وجہ سے۔ تو ہم ووٹ ہم دیتے ہیں، تاج ہم پہناتے ہیں اور ہماری آواز نہ اٹھائی جائے۔ اس وقت کا بہت بڑا فریضہ ہے اپنی قیادت کو زندہ کرنا، اور میں کہا کرتا ہوں اس قوم کا لیڈر نہیں ہے، اس قوم کا قائد نہیں ہے، وہ قوم مردہ ہے۔ الحمدللہ اس فتنے کے زمانے میں بھی ہر امام کے پیچھے ہزاروں کی تعداد ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شہ نشین پر تشریف فرما ہندوستان کی عظیم اور مشہور شخصیت حضرت مولانا علامہ عبید الرحمن صاحب قبلہ اعظمی دامت برکاتہم، اور شہ نشین پر تشریف فرما شہریان گلبرگہ کے دلوں کی دھڑکن اور ہونہار قائد، متحرک فعال قائد، بے باک اور بے خوف قائد الحاج ناصر حسین استاد صاحب اور خطیب دکن حضرت مولانا وقار احمد اشرفی صاحب قبلہ اور دیگر تمام معزز اور محترم علماء کرام، ہمارے عزیز دوست اور بڑے بھائی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمد صاحب، اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام ملت کے فکر مند علماء کرام اور دیگر دانشوران قوم و ملت، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک عظیم عبادت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، عظیم عبادت کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ سب علماء ہیں کہ جو کسی کے فکر میں رہتا ہے، کسی بندے مومن مومنہ کے فکر میں رہتا ہے، اللہ اس کے فکر میں رہتا ہے۔ جو کسی کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ ہماری وہ شریعت ہے کہ اگر کوئی بلی کو بھوکا مار دے تو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پیاسے کتے کو پانی پلائے تو اسے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جو بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی ایک عظیم قیادت کا انتخاب کریں، عظیم قیادت کا انتخاب کریں، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ 10 مئی کی تاریخ ہے، 10 مئی کی تاریخ ہے، اور ہمیں اپنی یتیم قیادت کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ یتیم قیادت کو دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ایک زندہ شہر ہے، تاریخی شہر ہے، دو بڑے بڑے اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں۔ قسم اللہ پاک کی اگر ہم نے اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نہ ہمیں نسلیں معاف کریں گی اور نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول اللہ معاف کریں گے اور نہ دو بڑے سوئے ہوئے اولیاء کرام ہمیں معاف کریں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تم گواہی کو نہ چھپاؤ اور گواہی کا چھپانا گناہ ہے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ووٹ کی شرعی حیثیت۔ اس میں انہوں نے ایک بہت بڑے مفتی کا ایک قول نقل کیا ہے، مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ ایک گواہی ہے اور ووٹ کا دینا شرعاً جو ہے ایک ضروری عمل ہے، ووٹ کا نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، ووٹ کا نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور نہ اہل کو ووٹ دینا حرام ہے۔ ووٹ نہ دینا بھی حرام ہے اور نہ اہل کو ووٹ دینا بھی حرام ہے، ڈبل جرم ہے۔ ووٹ کا نہ دینا حرام اور ووٹ کو نہ اہل کو دینا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت کے پورے دنیا کے بارے میں اگر کہوں، عالم اسلام کے بڑے اسکالر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، اس کتاب کو پڑھیں ووٹ کی شرعی حیثیت، اور اس میں انہوں نے مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ اس لیے وقت آ گیا ہے 10 تاریخ کا کہ ہم اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں، ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اہل کو ووٹ دیں۔ نہ اہل کو ووٹ دینا حرام ہے اور ووٹ نہ دینا بھی جرم ہے۔
गवाही को आप छुपा रहे हैं, गवाही का छुपाना भी हराम है। वला तक्तुमु शहादा, कुरान कहता है गवाही को न छुपाएं। तो वोट देना हमारे, उन्होंने एक उन्वान बनाया उसमें, वोट की सियासत दीन का हिस्सा है। एक टॉपिक उसमें किताब में, वोट की सियासत क्या है, दीन का हिस्सा है। अपनी तरफ से मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बात को नकल कर रहा हूं। आप उलमा हैं, अइम्मा किराम हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, आपके सीनों में कुरान है जो बहुत बड़ी आलमी सियासत का पैगाम देता है। आज हमारे उलमा कुरान से जब सियासत की बात की जाती है तो कहते हैं नहीं, मुसल्लियान नाराज होते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो आलमी सियासत की बात की है, आलमी सियासत की बात की है, अब पढ़ें, बहुत मौजू लंबा होगा, हमें हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम को सुनना है। तो हम ये अहद करें और इरादा करें कि हम आने वाले 10 तारीख को अपनी उस वोट को हम सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम वोट अपनी जो इस्तेमाल करेंगे वो वोट एक बाअहल शख्सियत के लिए, अलहाद उस्ताद नासिर हुसैन उस्ताद के लिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखें, दुआ भी करना भी, हमारे मुफ्ती साहब ने बात कही कि हम दुआ भी, खवातीन, आज हमारे पास सुबह मशवरा हुआ, आज की बात कर रहा हूं, तो वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह तय हुआ कि खवातीन एतकाफ भी करें, रोजे भी रखें, दुआएं भी करें और हम भी करें, ताकि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे इस तारीखी शहर के लिए हमारी क़यादत को जो यतीम हो चुकी है, उस क़यादत को अल्लाह रब्बुल जलाल दोबारा हमारी झोली में डाल दे, ताकि हम शर्मसारी से बच जाएं, आने वाली नस्लों के सामने हम जलील ना हो, रुसवा ना हो कि पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने के लिए, इनकी क़यादत को नेस्त नाबूद करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम पर्सनला पर डाका डाला जा रहा है। हमारे इसी सूबे के अंदर अभी एक बीजेपी पार्टी का मंशूर जारी हुआ है, जिसमें उन जालिमों ने कहा है हमारी हुकूमत आते के साथ ही एक्सा सिविल कोड लागू किया जाएगा। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो खबर पढ़ लीजिए। मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने मंशूर जारी किया है कि हमारी हुकूमत आने के साथ साथ हम एक्सा सिविल कोड लागू करेंगे। याद रखें, हमारी क़यादत अगर जिंदा है तो हम अपने घर से भी आवाज उठा सकते हैं, अपने महल्ले से भी आवाज उठा सकते हैं, शहर से भी आवाज उठा सकते हैं, अपने सूबे के लिए भी आवाज उठा सकते हैं, मुल्क के लिए भी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी क़यादत ऐसी हो जो यतीम हो, हमारी क़यादत ऐसी हो जो गुंगी हो कि 5-5 साल गुजर जाएं, जबान न खुले, हमारे इस्लामी आस्थाओं पर हमले किए जाएं, मस्जिदों को निशाना बनाया जाए, हमारे ताजिर हजरात की दुकानों को निशाना बनाया जाए, कुरान जलाया जाए, हमारी बहन बेटियों को दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार किया जाए, तो गुलबर्गे की तारीख में कभी नहीं पेश आया ऐसा वाकया। क्यों? क़यादत की नाअहली की वजह से, क़यादत की नाअहली की वजह से। आपके 4% रिजर्वेशन आपके कैंसिल कर दिए गए, लेकिन कोई एहतजाज नहीं और कोई आवाज नहीं उठी विधानसभा के अंदर। तो हम वोट हम देते हैं, ताज हम पिनाते हैं और हमारी आवाज ना उठाई जाए, हमारी सेफ्टी की बात न की जाए, हमारे हुकूक की लड़ाई न लड़ी जाए, हमारे हुकूक के लिए कोई आवाज ना उठाए। मैं उलमाए किराम हैं, आपकी खिदमत में क्या कहूं, इस वक्त का बहुत बड़ा फरीदा है अपनी क़यादत को जिंदा करना। और मैं कहा करता हूं, जिस कौम का लीडर नहीं है, जिस कौम का कायद नहीं है, वो कौम मुर्दा है, वो कौम मुर्दा है, बात याद रखिए। इसलिए हमें वोट देना है अलहाद उस्ताद नासिर हुसैन उस्ताद को, और इसलिए देना है कि हमारी क़यादत जिंदा हो जाए, इसलिए देना है कि हम अपने दीन, ईमान, इस्लाम, अपने पर्सनल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमहूरी अंदाज में एक बेबाक शख्सियत को लेकर हम लड़ाई लड़ सकें। यहाँ से विधानसभा तक, विधानसभा से पार्लियामेंट हाउस तक, सुप्रीम कोर्ट तक। कौन लड़ेगा? जब बोलना आएगा, आवाज उठानी आएगी और माहौल को समझना आएगा, वो लड़ाई लड़ सकता है। और ऐसे के साथ हम सब जान निछार करने को इंशाअल्लाह तैयार हैं। फिर मैं वो शेर पढ़ता हूँ, वक्त ज़्यादा होगा, लेकिन आपसे ये उम्मीद करता हूं, अभी हमारे मुफ्ती साहब ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह इस फितने के जमाने में भी हर इमाम के पीछे हजारों की तादाद है, हजारों की तादाद है। आपने अगर इरादा कर लिया, अज़्म कर लिया, हौसला कर लिया, हमें प्रोपेगंडे के शिकार होने की जरूरत नहीं है।
میں نے ابھی کہا ووٹ ہمارا ہے، ووٹ پاور کو استعمال کریں گے، جس کو چاہیں گے تاج پہنائیں گے اور جس سے چاہیں گے ہم تاج چھین لیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے بھی دیا ہے۔ اس لیے آپ سے دو گزارش ہے۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں، کل جمعہ آ رہا ہے، یہ بات اعلان کے طور پر کہیں اور ان کو سمجھائیں کہ دین کا حصہ ہے۔ یہ بات کہنی ہے کہ ہم پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، کہ کوئی بھی بغیر ووٹ ڈالے کے نہ رہے، کوئی بھی جو ووٹر ہے وہ بغیر ووٹ ڈالے کے نہ رہے۔ آپ اس کی فکر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے محلے کے اندر مسجدوں میں اگر ہو سکے تو 8-10 نوجوانوں کو ہم تیار کریں، ان نوجوانوں کو ابھی سے کام پر لگا دیں۔ ایک مسجد کے امام جو ہے اپنے محلے میں 10 نوجوانوں کو تیار کر لے اور وہ 10 نوجوانوں کو 100 مکان دے دے، 10 نوجوانوں کو 100 مکان دے دیں کہ پولنگ کے دن تک یہ نوجوان جو ہے ایک نوجوان پر 10 مکان دیں، ایک نوجوان کو 10 مکان دیں اور 10 نوجوان 100 مکان پکڑ لیں اپنے محلے کے اطراف میں، مسجد کے اطراف میں، اور جب تک جو ہے پولنگ نہیں ہو جاتی ان نوجوانوں کو تربیت دیتے رہیں اور سمجھائیں کہ دین کا حصہ ہے۔ دین کو میٹنے کے لیے، پرسنل اللہ کو ہمارے ختم کرنے کے لیے ہمارے مساجد کا تحفظ نہیں، مدارس کا تحفظ نہیں، سارے مسائل ہیں۔ اللہ ہمارا نگران ہے، نگہبان ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ پود پیر دیا ہے، دل دماغ دیا ہے، ہم اس کو استعمال کریں اور جمہوری جو ہمارا حق ہے، ووٹ بھی اور پولیٹیکل پاور بھی، دونوں کو استعمال کریں۔ آپ جب ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے، آپ کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور آئے گا، پھر انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے تمام مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو ہر محلے کی مسجد کے امام صاحب سے گزارش ہے کہ 10 نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی آپ منتخب کریں۔ اگر تربیت کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور دوسرے احباب کو لائیں گے کہ ان کا کام کیا ہے۔ پولنگ کے دن تک کتنے ووٹر ایک مکان میں ہیں، کون جا سکتے ہیں پولنگ بوتھ تک، کون نہیں جا سکتے، اس کا بھی انتظام کریں، اور اس کا انتظام کریں گے انشاءاللہ تو ہماری ووٹنگ بھی ہوگی اور پولنگ پرسنٹیج بھی بڑھے گا۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھے گا انشاءاللہ ہم اپنے قائد کو جتا کر لا سکتے ہیں، جو ہر وقت رات ہو دن ہو، خوشی ہو غمی ہو، کوئی مسئلہ ہو، رات اگر 2 بجے بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اب ناصر صاحب کو پکڑ کر لا سکتے ہیں اور کہیں گے چلو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، چلو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ناصر حسین جیسے بے باک، بے خوف اور نڈر قائد کو منتخب کریں گے، جس کو اللہ نے ہر زبان پر عبور دیا ہے اور حالات کو سمجھنے کے لیے جو حضرات ان کی اسپیچ سن چکے ہیں اور جو قمر صاحب کی اسپیچ سن چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پورے شہر میں اگر مقابلہ کرایا جائے انشاءاللہ نمبر 1 آئیں گے۔ یہ قمر صاحب کا مسئلہ ہوتا تھا، اگر شاعری کی مجلس ہوتی تھی تو قمر صاحب شاعری کا مطالعہ کر کے آتے تھے، اگر ہسٹوریکل اور جغرافیائی معاملہ ہوتا تھا اس ٹاپک پر بات کرتے تھے، اگر سیرت طیبہ کا جلسہ ہوتا تھا تو سیرت طیبہ پر بات کرتے تھے، اخلاق کا معاملہ ہوتا تھا اخلاق پر گفتگو کرتے تھے، حدیث کی بات ہوتی تھی۔ یہاں تک میں نے دیکھا ان کی تقریروں میں رجال ایک فن ہے حدیث کے اندر کہ راوی کیسا ہے، اس تعلق سے بھی ان کو مطالعہ کر کے وہ آیا کرتے تھے۔ میں قائد محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں، یہ علماء کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ان علماء کی تمام کوششیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم جیت کر ضرور آئیں گے۔